خدا رہا ان چیزوں سے نکلیں, باشعور شہری بنیں. کیا ہے یار, اگر میں کسی سیاستدان کی چاپلوسی نہیں کرتا, اگر میرا کسی سیاسی ڈیرے میں آنا جانا نہیں ہے, تو کیا مجھے لوگ ندیم اندیال نہیں سمجھتے؟ کیا مجھے لوگ کمی سمجھتے ہیں؟ کیا پھر میں انسان نہیں ہوں, یا مجھے لوگ جانتے نہیں ہیں؟ میرے گھر میں کوئی خوشی غمی ہو جائے, میں بر وقت نہیں پہنچ پاتا. یہ ٹینشن دن رات مجھے کھائی جاتی ہے. آپ کو کیوں نہیں کھائی جاتی؟ کیا آپ کے اندر غیرت نہیں ہے؟ کیا آپ کے اندر شرم نہیں ہے؟ آپ لوگوں کے اندر ذرا احساس نہیں ہے؟ اپنی سوچ کو وسیع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کا ولاگ بڑا اہم ہونے جا رہا ہے, اور میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ تمام تر سیاسی وابستگیوں کو بالے طاق رکھتے ہوئے آپ جو ہے ایک بحثیت پاکستانی جو ہے صرف اس ولاگ کو سنیے گا. اس میں کسی قسم کی بھی جو سیاسی بو ہے وہ نہیں آنی چاہیے. مجھے بہت سارے لوگ میسیج کرتے ہیں, بلکہ حال میں جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھی تو میں نے کافی کچھ لکھا بولا, تو بہت سارے لوگوں کے میسیج آتے ہیں, کمنٹس بھی آتے ہیں کہ آپ اتنے ہائپر کیوں ہو رہے ہیں, اور یہ کیوں کیسا آپ کر رہے ہیں, یہ تو کہ نارمل سی جو ہے وہ لگی لپٹی پوسٹ کرنی چاہیے یا ولاگ کرنا چاہیے. تو میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ یار میں اگر ہائپر ہوتا ہوں تو آپ ہائپر کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ دیکھیں, ایک بندہ اگر اس کو کوئی ڈائریکٹ فائدہ مل رہا ہے, کوئی سیاسی شخصیت ہے وہ, یا کوئی بیوروکریٹ ہے, کوئی جج جرنیل ہے, یا کوئی ان کا کوئی محسوس جو طبقہ ہوتا ہے, کچن کیبنٹ کے لوگ ہیں, جو بڑے قریبی کوئی عہدے دار ہوتے ہیں, جو ڈائریکٹ جو ہے ان سیاسی گھرانوں سے مستفید ہو رہے ہوتے ہیں, جن کا جو چولہا ہے وہ ان سیاسی گھرانوں کے مرہون منت ہوتا ہے کہ انہوں نے کچھ دینا ہے تو پھر ان کا جو ہے چولہا جلے گا. ان لوگوں کی تو سمجھ آتی ہے کہ چلیے وہ جو ہے وہ اس کو ایک حب الوطنی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں, وہ جی پوری دنیا میں مشکلات ہیں, پوری دنیا میں جو ہے وہ ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے. تو اب جو ہے وہ آپ نے اکثر لوگوں کی جو ہے وہ پورے پاکستان کے اندر پوسٹیں بھی پڑھی ہوں گی, ولاگ بھی سنے ہوں گے, اور بڑی جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر, الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بیانات بھی سنے ہوں گے. صبح و شام ہم جو ہے اس طرح کی چیزیں سنتے رہتے ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر اپنے قرب و جوار میں دیکھ لیں, بہت ساری جو سیاسی شخصیات ہیں وہ جو ہے وہ قوم کو جو ہے وہ منجن بیچ رہے ہوتے ہیں. نہیں جی, یہ تو ایک ملک مشرق وسطیٰ چونکہ جنگ میں ہے تو یہاں تو حب الوطنی کا تقاضا ہے کہ بس وہ ملک کے ساتھ کھڑا ہوا جائے. تو میرا یہ سوال ہے کہ پاکستانی قوم تو یعنی کہ کب ہم ملک کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے, کب ہم اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے ہیں؟ پاکستانی جو ہے قوم تو تقریباً 78 سالوں سے اپنی ریاست کے ساتھ کھڑی ہے. کوئی ایسا وقت کبھی زندگی میں آئے گا کہ جب ریاست جو ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ اور اپنی قوم کے ساتھ کھڑی ہو, یا ساری زندگی جو ہے وہ صرف اور صرف لوگوں نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ریاست کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اور ریاست کے ساتھ کھڑے ہونے کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ آپ جو سیاستدان ہیں, جو اشرافیہ ہے, جو ججز جرنیل ہیں, آپ بس جو ہے وہ ان کی ہاں میں ہاں ملاتے رہیں. تو میری جو پاکستان کا عام طبقہ ہے, ہاں وہ مسلم لیگ نون سے ہیں, پی ٹی آئی سے ہیں, پیپلز پارٹی سے ہیں, تحریک لبیک سے ہیں, جماعت اسلامی سے ہیں, یا کسی بھی جماعت سے ان کا تعلق ہے, سیاسی یا غیر سیاسی ہیں, میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر ملک کے اندر لاقانونیت ہے, مہنگائی ہے, کچھ بھی ہے, تو اس سے کوئی فرد واحد جو ہے وہ اس کو نقصان نہیں ہو رہا. کوئی فرد واحد جو ہے وہ جو ہے وہ کوئی زیر عطاب نہیں ہے, یا اس کے اوپر بوجھ نہیں پڑ رہا. خدا نہ خواستہ ایسا قطع نہیں ہے کہ پاکستان میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے تو اس کا جو ہے وہ نون لیگ والوں کو کوئی علیحدہ سے سبسڈی ملے گی یا کوئی ریلیف ملے گا, تو باقی جو جماعتیں ہیں ان کو یہ نقصان اور ان کو جو یہ بوجھ ہے برداشت کرنا پڑے گا. یہ صرف اور صرف جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم سب لوگ جو ہیں وہ آپس میں بٹے ہوئے ہیں. جیسے ہم ایک امت ہوتے تھے, پھر جو ہے وہ ہمیں کوئی ایران بن گیا, کوئی سعودیہ بن گیا, کوئی پاکستان بن گیا, کوئی جو ہے وہ ترکی بن گیا, کوئی ملیشیا بن گیا, تقسیم ہو گیا. اس کے بعد ہم جو ہے وہ پاکستانی بنے ہیں, تو پاکستانی بھی جو ہے پھر آپ کوئی بلوچی بن گیا, کوئی سندھی بن گیا, کوئی کشمیری بن گیا, کوئی جو ہے پنجابی بن گیا, کوئی سندھی بن گیا, تقسیم ہو گئے ہیں. اس کے بعد بھی جو ہے یہاں سلسلہ رکا نہیں ہے. کوئی تحریک انصاف والا بن گیا, کوئی نون لیگ والا بن گیا, کوئی جماعتیہ بن گیا, کوئی لبیک والا بن گیا, کوئی پی پی والا بن گیا, یعنی کہ تقسیم در تقسیم ہو گئے ہیں. اس کا نقصان جو ہے سب سے بڑا وہ ہمیں ہی ہوا ہے, یعنی کہ سیاستدانوں کی اور جو ہمارے ملک کی اشرافیہ ہے اس کو سب سے بڑا یہ فائدہ ہوا ہے کہ وہ ایک جو طبقہ ہے اس کو ساتھ ملا لیتے ہیں. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں حالیہ جو اتنا ایک مہنگائی کا جو ایک پہاڑ پاکستانی قوم کے اوپر گرایا گیا ہے, اس میں آپ دیکھیں جو ڈائریکٹ جو سیاستدان ہیں یا اشرافیہ کے لوگ ہیں جو ڈائریکٹ اس سسٹم کے ساتھ جڑے ہیں, جن کا رزق, جن کا بزنس, جن کا ساری چیزیں جو ہیں وہ اس سسٹم کے ساتھ جڑی ہیں, وہ اب آپ کو بھاشن دیتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر یا الیکٹرانک میڈیا کے اوپر, پرنٹ میڈیا کے اوپر نظر آئیں گے کہ نہیں جی یہ تو حب الوطنی کا تقاضا ہے کہ اپنی جو ہے وہ ریاست کے ساتھ کھڑا ہوا جائے. مشرق وسطیٰ میں چونکہ جو ہے وہ حالات بڑے گمبھیر ہیں, حالات بڑے خراب ہیں, تو اب جو ہے وہ حب الوطنی دکھانا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ 78 سالوں میں کب جو ہے وہ پاکستانی قوم نے حب الوطنی نہیں دکھائی ہے, کب جو ہے وہ پاکستانی قوم اپنی ریاست کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی ہے. ہم ہمیشہ جو ہے وہ ریاست کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, کبھی ریاست بھی تو ترس کھائے, کبھی ماں بھی تو اپنے بچوں کے ساتھ کھڑی ہو. ریاست ماں کا بھی حق ہے, یا ماں کا صرف یہ حق ہے وہ صرف اپنے بچوں کو جو ہے وہ کھانا شروع کر دے. اس لیے
کہ خدا را یہ منجن نہ بیچا کریں. یہ جو لوگ منجن بیچتے ہیں نا, یہ صرف اور صرف ایکچولی یہ ان لوگوں کے واٹس ایپ گروپ ہوتے ہیں جو بڑی اشرافیہ کے لوگ ہیں, ہاں وہ کسی بھی جماعت سے ہوں, ان لوگوں کے واٹس ایپ گروپس ہوتے ہیں. ان کو جو ہے وہ دوسرے لفظوں میں سمجھ لیا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جو بڑے مرکزی کردار ہوتے ہیں جماعتوں کے, ان پہ پاس میسیجز آتے ہیں. جیسے شاہد افریدی کو جو ہے وہ اسپیشلی میسیج بھیجا گیا کہ آپ کے چونکہ پرستار ہیں پاکستان میں, تو آپ جو ہے نا وہ بولیں جی ہمیں آپ قوم کے اپنے پوری قوم کو جو ہے وہ ریاست کھڑے ہونا ہے, تاکہ لوگ جو ہے نا یہ جو احتجاج کریں گے یا پروٹیسٹ کریں گے یہ ٹھنڈا جو ہے یہ پروگرام لگا رہے. ایسے ہی سیاستدانوں کو بھی میسیجز آتے ہیں. ان لوگوں نے پھر اپنی جو ہے وہ وفاداری ثابت کرنی ہوتی ہے کہ دیکھیں جی ہم نے جو ہے نا وہ ذرا ٹھنڈ پروگرام اپنے حلقے کے اندر چلایا ہے, اپنے لوگوں کو جو ہے وہ ہم نے بڑا موٹیویٹ کیا ہے کہ بھئی کول رہیں, یہ موقع ہے. اور پھر یہ جو چاپلوس لوگ ہوتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ چلیے جن لوگوں کا رزق ڈائریکٹ جو ہے وہ لگا ہوا ہے سیاستدانوں کے ساتھ, ان کی تو پھر کوئی نہ کوئی چیز نظر آتی ہے کہ یار چلیے ان لوگوں کا چولہا جل رہا ہے یا ان لوگوں کو ذاتی طور پہ لالچ ہے, حالانکہ یہ نہیں ہونے چاہیے, لیکن پھر بھی سمجھ آتی ہے. لیکن میں کہتا ہوں جو عام لوگ ہیں, جو مڈل ایسٹ میں ہیں, جو یورپوں کے اندر ہیں, یہ جو پاکستان میں عام ریڈی والا ہے, دیہڑی دار ہے, مزدور ہے, تاجر ہے, جو عام جو ہے پبلک سرونٹ ہے, وہ لوگ جو ہے آپ لوگوں کو کیا مل رہا ہے یار؟ آپ لوگ کس لیے چپلوسی کرتے ہیں؟ ہاں جی وہ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جی, ایسا ہی ہونا چاہیے جی. اب تو ہمیں جو ہے نا وہ پتہ نہیں وہ اشرافیہ کے جو ہے نا وہ ہمیں تو پاؤں چاٹ لینے چاہیے. یار میں کہتا ہوں کہ آپ کو دیکھیں سیاستدان جو ہیں دنیا دو اجے, یہ کبھی بھی جو ہے نا اپنے بچوں کے معاملے میں, اپنی فیملی کے معاملے میں, اپنی نسلوں کے معاملے میں کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے. آپ میں کہتا ہوں کہ یہ پیٹرول 1000 روپے لیٹر بھی چلا جائے, لیکن ان کو پتا ہوگا کہ ہمیں جو ہے نا ٹکٹیں کہاں سے ملنی ہیں, ہم نے الیکشن کہاں سے لڑنا ہے, ہمیں کہاں سے فائدہ ہونا ہے. یہ آپ کو بھاشن دیتے رہیں گے, یعنی کہ یہ اپنے کیونکہ انہیں پتا ہے ہم جیت گئے, ہماری نسلیں جو ہیں وہ سنوریں گی, ہمارا جو کنبہ قبیلہ ہے وہ پھلے پھولے گا, ہمارے محلات منگلات جنگلات میں اضافہ ہوگا. لیکن ایک عام بندہ جو ہے یار آپ لوگوں کو کیا ملتا ہے؟ یہ لوگ دیکھیں اس طبقے کی کم از کم نقل ہی کر لیں کہ یار یہ اپنے بچوں کے ساتھ اتنے مخلص ہیں, اور آپ ان سے سوال کریں کہ بھائی ہمیں کیا مل رہا ہے. وہ آپ کو تو چلو جو ہے نا آپ تو اشرافیہ کے جو ہے نا وہ بڑے چہتے ہیں, آپ کو تو سب کچھ مل جائے گا, لیکن ہمیں کیا ملے گا یار؟ میں کہتا ہوں کم از کم آپ بندہ کسی اور کے ساتھ تو ویسے تو سب سے وفا کرنی چاہیے, لیکن جو ہے وہ اگر کوئی بھی بندہ جو ہے وہ کسی اور سے کسی پرائے سے وفا نہیں کرتا, کم از کم اپنے بچوں سے تو زیادہ وفاداری کریں, اپنی اولاد سے وفاداری کریں, اپنے نسلوں سے وفاداری کریں, اپنے خاندان کنبے قبیلے سے وفاداری کریں, اپنے آپ سے وفاداری کریں. کتنے سورمے جوان ہیں, خدا کی قسم ہے جن لوگوں کا ایک سٹیٹس ہے. میں دیکھتا ہوں یہاں سعودی عرب کے اندر, دبئی کے اندر, قطر کے اندر, بحرین کے اندر سارا دن لوگوں کے میسیجز آتے ہیں یار ہمیں کہیں کام پہ تو لگوا دیں, یار ہم یہاں کھجل ہو رہے ہیں, ذلیل ہو رہے ہیں. پاکستان کے اندر ان لوگوں کی آپ حالت دیکھیں, یعنی کہ آپ لوگوں کو کوئی اپنے بچے پیارے نہیں ہیں, آپ کو کوئی اپنی اولادیں پیاری نہیں ہیں. کم از کم جیسے آج آپ جو ہے نا آپ کا حال ہے کہ اشرافیہ نے یہ کر دیا ہے کہ آپ 458 روپے جو ہیں وہ آپ سے برداشت نہیں ہو رہے. آپ سوچئے کل آپ کے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ کل آپ نے ہم سب نے مر جانا ہے, پتہ نہیں کب ہمیں موت آ جانی ہے. لیکن کم از کم جو باشعور لوگ ہوتے ہیں وہ کم از کم اپنی نسل کا تھوڑا سا تو سوچتے ہیں یار کہ میرے ہر بندہ فکر مند رہتا ہے. جانور جو ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں کہ یار کل ہم اگر خدا نہ خواستہ مر گئے تو ہمارے بچوں کا کیا ہوگا. لوگ دیکھیں بیمہ پالیسیاں جمع کروا دیتے ہیں کہ یار ہم کبھی مر گئے نا تو کم از کم ہمارے بچوں کو, ہماری بیوی بیوہ ہو جائے گی, اس کو جو ہے وہ مانگنا نہ پڑے, اس کو جو ہے نا وہ کوئی بیگ نہ کسی سے مانگنی پڑے, اس کو جو ہے نا وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, میرے بچے جو ہیں وہ تعلیم اپنی جاری رکھ سکیں. لیکن آپ لوگوں کو کم از کم اپنے بچوں کو کوئی فکر نہیں ہے کہ یہی اشرافیہ اگر ہمارے اوپر مسلط رہی. میں قطعا نہیں کہتا کسی کوئی طریقے انصاف کو, نون لیگ کو, پی ٹی آئی کو, جماعت اسلامی, میں کسی فرد واحد کسی جماعت کے اوپر تنقید نہیں کر رہا. میرا صرف یہ مقصد ہے جب اس طرح کا کوئی میجر ایشو ہو, میجر کاز ہو, آپ پوری دنیا کے اندر دیکھ لیں, یورپوں کے اندر دیکھ لیں, ترکی میں دیکھ لیں, جب پروٹیسٹ ہوتے ہیں تو لوگ ان سیاسی جماعتوں سے نکل آتے ہیں. تو اس لیے وہ قومیں کامیاب ہوتی ہیں کیونکہ وہ پیٹ ایک یا فلاں میم نون میں نہیں بٹتی ہیں, وہ ایک کاز پہ کھڑی ہو جاتی ہیں. پی ٹی آئی, کاف لیگ, نون لیگ, میم نون سب جو ہے وہ لوگ مٹ جاتے ہیں, وہ ایک قوم بن جاتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا حق ہے اور ہم نے یہ حق لے کے رہنا ہے. آج آپ دیکھ لیں پاکستان کے اندر یہ جو کچھ بھی اشرافیہ کر رہی ہے, ایک دن آپ دیکھیں پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ 458 روپے پہ جاتی ہیں, اور پھر دوسرے دن وہی قیمتیں جو ہیں یعنی کہ اشرافیہ پوری ججز, جرنیل اور سیاستدان سارے بیوروکریٹس مل کے ارک ریزی کر کے, جیسے شہباز شریف صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم نے بڑی ارک ریزی کے بعد جو ہے وہ 458 روپے کا فیصلہ کیا. لیکن وہی 458 روپے کا فیصلہ کرنے کے بعد یہ ایک پری پلان منصوبہ تھا. دوسرے دن جو ہے وہ سمجھو عوام کو ریلیف دے دیا گیا. اب آپ دیکھ لیں ہر طرف ٹھنڈ پروگرام ہے, کوئی بندہ نہیں پوچھ رہا ہو جی 80 روپے جو ہے وہ کم ہو گیا, حالانکہ 50 روپے کا انہوں نے پہلے اضافہ کیا اور 57 روپے کا بھی کیا, لیکن اب جو ہے ہر طرف ٹھنڈ پروگرام چل گیا ہے. اس لیے میری اس گفتگو کا مقصد صرف اور صرف اس کا مرکزی حال یہ ہے کہ یار خدا را جب کوئی اس طرح کا میجر کاز ہو اس کا سب کو نقصان ہوتا ہے. دیکھیں 458 پہ گیا ہے, کوئی طریقے انصاف والوں کا نقصان نہیں ہوا, کوئی جماعتیوں کا نہیں ہوا, کوئی یہ جو لیگی ہے انہوں نے بھی اتنے کے ڈلوانا ہے, ان کو بھی 458 کا ہی ملنا ہے, ان کو بھی اب 378 کا ہی ملنا ہے. اس لیے جو ہے وہ ایسے ایشوز پہ جو ہے یہ بٹا نہ کریں, ایسے ایشوز پہ جو ہے وہ کم از کم ایک قوم ہونے کا ثبوت دیا کریں.
ان لوگوں پہ یقین کیجئے وہ کالے ہرن لگتے ہیں. میں کبھی بھی ایسے موقع کے اوپر جو ہے وہ کوئی انتشاری پوسٹ ویلا قتل نہیں کرنا چاہتا, لیکن ان لوگوں کے لیے پھر کرنا پڑتا ہے مجبوری جو ایسے مواقعوں کے اوپر بھی جو ہے وہ اپنی ایک چھوٹی سی جو ہے وہ بوٹی کے لیے وہ چاپلوسی کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ درس دے رہے ہوتے ہیں, بڑی درس و تدریس سے کام رہے ہوتے ہیں, بڑے معلم بن جاتے ہیں. اس لیے خدارا میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ کم از کم جو ہے اگر مجھے آپ ہائپر ہوتا دیکھتے ہیں تو یار کیا آپ کے اندر ایمان نہیں ہے؟ یعنی کہ دوسرے لفظوں میں اگر میرے الفاظ آپ کو ناگوار گزرے تو معذرت ہوں, یعنی کہ آپ کی غیرت نہیں ہے آپ کے اندر. یعنی میں کہتا ہوں ایک بندے کو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یار اس سیاستدان کی نسلیں جو ہیں وہ کدھر برطانیہ, امریکہ, کینیڈا میں پڑھ رہی ہیں اور ان کے بچے کہاں سیٹل ہیں, تو کیا ہم کوئی اور ان کی ماؤں نے کون سے کشتے کھا کے بچے پیدا کیے ہیں کہ ان کی نسلیں جو ہیں وہ برطانیہ میں پڑھیں, ان کے گونگلو بچے جو ہیں وہ اتنے اربوں ڈالروں کے محلات میں بیٹھے ہیں اور ہم جو ہے نا وہ ساری زندگی جب ہم جو ہے پاکستان چھٹی لگانے کا ہمارا دل کرتا ہے کہ اب چلو سال ہو گیا جا کے فیملی بچوں سے ملاقات کر لیں, یہ بے شرم پھر ہمارے اوپر کوئی نہ کوئی بم گرا دیتے ہیں, ہماری ٹکٹیں پھر سال آگے بڑھ جاتی ہیں. ہم نے جو ایک پلان بنایا ہوتا ہے کہ ہم اب 8 سال بعد 10 سال بعد چلیے اپنے حالات تھوڑے سے اسٹیبل کر کے پاکستان کے اندر کوئی چھوٹا موٹا روزگار کر لیں گے, یہ پھر ہمارے اوپر کوئی نہ کوئی بم گرا دیتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ پھر وہ ہماری ایکسٹینشن مزید بڑھ جاتی ہے کہ نہیں بھائی اب نہیں, اب اگلے 5 سال اور لگاؤ. ایسے لوگوں کی زندگیاں ختم ہو گئی ہیں جو لوگ پاکستان سے تہیا کر کے آئے تھے کہ میں 2 سال کے لیے باہر جاؤں گا, 4 کے لیے باہر جاؤں گا, 10 کے لیے باہر جاؤں گا. لوگوں کی زندگیاں ختم ہو گئی ہیں. دوسری چیز, یہ جو لوگ بڑا اچھا باہر کما رہے ہیں نا, یہ میں ان کو لیے ان سے مخاطب ہوں. آپ یورپ میں ہیں, آپ برطانیہ میں ہیں, آپ سعودی عرب کے اندر ہیں, آپ کا بڑا بزنس چل رہا ہے, بڑی گاڑیاں ہیں آپ کی, بڑے جو ہیں وہ آپ نے ادھر کاروبار بنائے ہوئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی یعنی کہ سمجھ لو کہ پھر آپ کو جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ کنویں کے مینڈک ہیں, یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے حالات تو بڑے ٹھیک ہیں, ہم تو سال بعد 6 مہینے بعد جب ہمارا دل کرے پاکستان جا سکتے ہیں, آ سکتے ہیں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یاد رکھیے ملک برا نہیں ہے پاکستان, کوئی بھی ریاست بری نہیں ہوتی ہے. ان ریاستوں کو چلانے والے اچھے لوگ جو ہیں وہ اچھے اور برے ہوتے ہیں, ریاستیں بری نہیں ہوتی ہیں. آپ لوگ بے شک یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں, برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے اچھے کاروبار آپ کے سیٹل ہیں. میں کہتا ہوں خدا کی قسم ہے, میرے 7 8 9 ملک گھما ہوں میں, جتنی بہترین ریاست اور جتنی بہترین جغرافی حدود پاکستان کی ہے, پوری دنیا کے اندر ایسا آپ کا ملک نہیں ملے گا جس میں چاروں موسم ہیں, جس میں دریا ہیں, سمندر ہیں, پہاڑ ہیں, بڑی بہترین زمینیں ہیں جن میں بہترین اناج اگایا جا سکتا ہے. چاول, گندم, ہر طرح کا اناج جو ہے وہ پاکستانی زمینیں پیدا کرتی ہیں. پاکستان جیسا ملک کوئی نہیں ہے. اور یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں نا انہیں جی برطانیہ کی کیا بات کریں, وہ تو جو ہے نا وہ پھر ریاستیں بڑی امیر ہیں. وہ کوئی امیر کو اللہ تعالیٰ نے ان کو امیر پیدا نہیں کیا تھا. آپ پاکستان کو 1970 سے پیچھے دیکھ لیں, پاکستان کیسا تھا. سعودی عرب کو طیارہ ہم نے دیا تھا. ہم دنیا کو لوگوں کا آپ جو ہے وہ جغرافیہ چیک کریں, آپ جو ہے وہ جنرل نالج آپ چیک کریں کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کن کن ملکوں کو قرضہ دیتا رہا ہے. پاکستان کے کتنے ملک جو ہیں وہ مقروض رہے ہیں. لیکن آج اگر پاکستان اس نہج پہ پہنچا ہے تو یہ کوئی اللہ کی طرف سے نہیں ہے, یہ کوئی اللہ کا عذاب نہیں ہے. یاد رکھیے پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جو ہے وہ بڑا بیلنس رکھا ہے. ایسا اللہ تعالیٰ نے, اللہ کیونکہ انصاف کرنے والا ہے, اس نے قطعاً نہیں کوئی بے انصافی کی کہ میں بنگلہ دیش کو جو ہے نا وہ ایسے کو کچرا دے دوں زمین اور پاکستان کو جو ہے وہ میں بڑی اچھی زمین دے دوں. یا سعودی عرب کو دیکھیں, سعودی عرب کے اندر اگر سعودی عرب کی زمینیں کوئی بھی چیز پیدا نہیں کرتی ہیں, لیکن یہاں پہ اللہ نے پیٹرول دیا ہے. اب پیٹرول کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی نعمت نہیں ہے. پاکستان کے اندر دیکھیں ہر طرح کی معدنیات آپ کو بلوچستان میں, گلگت میں, آزاد کشمیر میں مل جائے گی, اور اس کے علاوہ ہر طرح کی زمین آپ کو ملے گی, ہر طرح کا اناج آپ کو ملے گا. ایسے ہی پوری دنیا کے اندر جو ریاستیں, ایک چیز اللہ نے اگر کسی کو کم دی ہے تو دوسری طرف سے دوسری چیز جو ہے وہ زیادہ دی ہے. اللہ نے بڑا توازن رکھا ہے کائنات کا. کائناتیں, ملک, ریاستیں برے نہیں ہوتے. ان ریاستوں کو چلانے والے جو چور اور لٹیرے ہیں, جو لوگ ہیں, وہ یا اچھے ہوتے ہیں یا برے ہوتے ہیں. اس لیے یہ اپنے مائنڈ سیٹ جو ہے نا یہ چینج کریں. 78 سال ہو گئے ہیں, کب ہم نے ترقی کرنی ہے, کب ملک بہتر ہوگا, مزید کتنی صدیاں درکار ہیں. یار لوگوں نے اپنی آزادی کے بعد 5 5 7 7 8 10 10 15 15 20 20 سالوں کے بعد لوگ سٹیبل ہو گئے ہیں, لوگ پاؤں پہ کھڑے ہو گئے ہیں, قومیں کہاں کے کہاں پہنچ گئی ہیں. لیکن کیا پاکستانی لوگوں کے مقدر میں, ہمارے مقدر میں ذلت ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ساری زندگی اپنے بچوں کو پڑھانا لکھانا ہے اور چلو جی ڈنڈا مارنا, چلو باہر نکلو. جیسے جانوروں کو جو ہے وہ بھیڑ بکریوں کو لوگ صبح گھر سے نکالتے ہیں, ڈنڈا مارتے ہیں, جنگل کی طرف چھوڑ دیتے ہیں, جاؤ جی چک چر کے شام کو آ جانا. یہی حال ہم پردیسیوں کا ہے. ہم کیوں, میرے بچے مجھ سے دور ہیں, کیوں میرے بچے میرے پاس کیوں نہیں ہیں, میری فیملیز میرے پاس کیوں نہیں ہے, میرے گھر میں کوئی خوشی کمی ہو جائے میں بر وقت نہیں پہنچ پاتا. یہ ٹینشن دن رات مجھے کھائی جاتی ہے. آپ کو کیوں نہیں کھائی جاتی؟ کیا آپ کے اندر غیرت نہیں ہے؟ کیا آپ کے اندر شرم نہیں ہے؟ آپ لوگوں کے اندر ذرا احساس نہیں ہے؟ اپنی سوچ کو وسیع کریں. ہم برا, یا اگر پاکستان, چلیے ہم یہی مان لیتے ہیں کہ پاکستان کو اللہ نے غریب پیدا کیا, پھر پاکستان کی اشرافیہ کیوں غریب نہیں ہے, پاکستان کے سیاستدان کیوں غریب نہیں ہے؟ کوئی ایک سیاستدان, خدا کی قسم ہے پاکستان کے جتنے سیاستدان ہیں, جتنے بیوروکریٹ ہیں, جتنے ججز اور جرنیل ہیں, ان لوگوں کی یہ ایک دن اگر پیٹرول گاڑیوں میں استعمال نہ کریں تو پاکستان کی گلیوں اور نریوں میں پیٹرول کی جو ہے وہ سبیلیں لگ جائیں گی. اتنا جو ہے آپ کے اور میرے پیسے کا نقصان ہوتا ہے. آپ لوگوں کے
اندر یہ احساس نہیں ہے میرا کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں میں بعض اوقات عمران خان کو سپورٹ کرتا ہوں اور یہ میری ذاتی سوچ ہے, ضروری نہیں کہ آپ اس سے اتفاق کریں, لیکن میں تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہوں, میں کسی اشرافیہ کی جماعت کا حصہ نہیں ہوں. عمران خان کے دور حکومت میں 3-3.5 سال جتنی بے شرمیاں ہوئی, جتنی لاقانونیت ہوئی, میری وار پوری بھری پڑی ہے. آپ جا کے دیکھیں, میں کسی جماعت کا چاپلوس نہیں ہوں, میں کسی جماعت کا ٹاؤٹ نہیں ہوں, میں کسی ماننے شانے کو کسی کو نہیں مانتا. میرے لیے اگر سب سے کوئی بہترین چیز ہے میری جماعت ہے تو وہ میری فیملی ہے, میرے بچے ہیں, میری اولاد ہے, میرے والدین ہیں, میرا کنبہ قبیلہ ہے, میرے قربہ جوار کے لوگ ہیں. میں کیوں کسی کی چاکری کروں؟ یہاں لوگوں کو جو ہے وہ بڑے پامڑ چلتے ہیں, اور نہیں جی آپ ایسا بولیں گے تو پھر فلاں کو نقصان ہوگا, اور یار ہوتا رہے لوگوں کو نقصان, ہمیں کیا ہے؟ یہ 4 دن کی زندگی ہے, زندہ لوگوں کی طرح گزاریں, زندہ قوموں کی طرح آپ جو ہے زندگی گزاریں. دیکھیں ایران جب قومیں تہیا کر لیں کہ ہم نے غیرت سے جینا ہے, میں کو کسی کی کوئی یہاں کوئی سیاہ شیعہ سنی کا کانسیپٹ نہیں ہے, ہمارے بہت لوگوں کی کم ظرفی ہوتی ہے. جب بھی ایران کے متعلق گفتگو کریں پھر لوگ جو ہے اسے وہ کوئی فرقہ پرستی میں لے جاتے ہیں, وہ لوگ کسی تعصب میں لے جاتے ہیں. لیکن دیکھیے جب قومیں غیرت مندی سے جینے کا فیصلہ کر لیں, اب دیکھیں ایران کے اندر آپ کو پتہ چلے گا کہاں ان کی بجلی مہنگی ہوئی ہے, کہاں ان کا پیٹرول مہنگا ہوا ہے, کہاں جو ہے وہ لوگوں نے جب جنگ 35 دن ہو گئے ان لوگوں کو جنگ لڑتے ہوئے, لیکن آپ نے سنا کہ وہ لوگ بھیک مانگ رہے ہیں, انہوں نے کسی سے قرضہ مانگا ہو, انہوں نے کسی سے دوائیاں مانگی ہوں, انہوں نے کسی سے کوئی خوراک مانگی ہو, جی ہمارے ملک میں آٹا بھیجو, آٹے کی قلت ہے, نہیں, بلکہ جو بیرون ممالک میں لوگ ایرانی موجود تھے وہ بھی اپنے ملک کے اندر آگے کہ ہم جو ہے سپاہی بن کے دشمن کے ساتھ مقابلہ کریں گے. یہ ہوتی ہیں غیرت مند قومیں, یہ ہوتے ہیں غیرت مند لوگ. ہمارے اندر کب غیرت مندی آئے گی؟ اپنے اندر جو ہے یہ بے حسی کو نکالیں. کوئی بھی بندہ کامل نہیں ہے, میں بھی کامل نہیں ہوں, میرے سے بھی بڑی مسٹیکیں ہوتی ہیں. بعض اوقات ہم جو ہے وہ سیاسی سماجی وابستگیوں کا شکار ہو جاتے ہیں, بڑی مسٹیکیں ہو جاتی ہیں. لیکن میری بحثیت مجموعی آپ سے گزارش ہے کہ یار کسی ایک موقع پہ تو آپ جو ہے وہ قومی یکجہتی کا مظاہرہ کیا کریں, کسی ایک موقع کے اوپر تو جو ہے وہ ایک قوم بنا کریں, یا جو ہے وہ ساری زندگی بس آپ نے چاپلوسی کرنا ہے. ایک میں کہتا ہوں 50,000 40,000 کی جو ہے وہ گلی ہوتی ہے, ساری زندگی جو ہے وہ سیاستدانوں کو ٹیسی کرنی پڑتی ہے. حالانکہ اس کے مقابلے میں چاہے تو وہ مہینے کا اتنے کا آپ پیٹرول ڈلوا لیں جتنے کی آپ نے گلی بنوانی ہے. خدا را ان چیزوں سے نکلیں, باشعور شہری بنے. کیا ہے یار, اگر میں کسی سیاستدان کی چاپلوسی نہیں کرتا, اگر میرا کسی سیاسی ڈیرے میں آنا جانا نہیں ہے, تو کیا مجھے لوگ ندیم اندیال نہیں سمجھتے؟ کیا مجھے لوگ کمی سمجھتے ہیں؟ کیا پھر میں انسان نہیں ہوں؟ یا مجھے لوگ جانتے نہیں ہیں؟ شاید جو لوگ چاپلوسیاں کرتے ہیں, سیاسی ڈیروں میں سارا دن بیٹھے رہتے ہیں, سیاسی شخصیات کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں, شاید ان سے زیادہ لوگ مجھے جانتے ہوں, شاید ان سے زیادہ لوگ مجھے پہچانتے ہوں, شاید ان لوگوں سے زیادہ لوگ میری عزت کرتے ہوں, میری رسپیکٹ کرتے ہوں. کہ کیا میرے نزدیک آپ کس کو دیکھتے ہیں؟ کون سی سیاسی شخصیت کی قربت ہے مجھے؟ اس لیے میرا آپ کو بھی پیغام ہے, میرا نوجوانوں کو پیغام ہے کہ یار اپنے اندر تھوڑا سا غیرت کا مادہ پیدا کریں. کوئی جو ہے کوئی کسی ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے, کوئی اس تڑے کے ساتھ لگا ہوا ہے, کوئی ادھر لگا ہوا ہے, سیاستدان لوٹ رہے ہیں, اپنی نسلیں تباہ جو ہے وہ سنوار رہے ہیں, اور میں اور آپ جو ہے وہ بس ہمیں ایک ہی ٹھیکہ ملا ہوا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ سیاستدانوں کی جو ہے وہ چپلوسی کرنی ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہے. لہٰذا میرا ولاگ بہت لمبا ہو گیا ہے, باتیں بڑی کرنے کو دل کرتا ہے کہ لیکن آپ کے پاس سننے کا ٹائم نہیں ہوتا ہے, کیونکہ آپ سنتے ہیں جگتوں کا پروگرام لگا ہو نا, گھنٹہ پورا جگتیں چل رہی, نرگس کا مجرا لگا ہو گھنٹہ پورا مجرے چل جائے گا, یا کسی چاپلوس کی کوئی تقریر کر رہا ہو تو وہ جو ہے نا گھنٹہ پورا اس کے جو ہے نا وہ تلنگڑ ملنگڑ سن لیں گے. لیکن کام کی بات, حب الوطنی کی بات, یہ ہے حقیقی حب الوطنی. حقیقی حب الوطنی یہ ہے جو قائد اعظم کا پاکستان ہے, ہم اس کو اسی مطابق لے کے چلیں جس مقصد کے لیے قائد اعظم نے اس کو بنایا تھا. یہ نہیں کہ ہم نے فلاں کو جو ہے وہ امیر بنا لینا ہے, فلاں کو امیر بنا لینا ہے, یا سیاستدانوں کی چاپلوسی کرنی ہے, ساری زندگی اشرافیہ کے نیچے لگ کے رہنا ہے. اس چیز سے نکلیں, یہ بہت بڑا شرک ہے. خدا کی قسم ہے, شرک ہے. اشرافیہ کی چاپلوسی کرنا, اشرافیہ کی قربت حاصل کرنا, یا اشرافیہ کے جو ہے نا وہ ہر ٹائم جو ہے وہ ان کے گن گانے رہنا, یہ بہت بڑا شرک ہے. اس شرک سے میں کہتا ہوں دنیا تو چھوڑیے, آپ اپنی آخرت کو بھی خراب کر رہے ہیں. اور آخری بات ان لوگوں کے لیے جو ایسے مواقعوں کے اوپر اپنی ایک بوٹی کے لیے پوری گائے کو ذبح کرتے ہیں, میری ایک بات یاد رکھیے, اس اشرافیہ کی اگر آپ کسی بھی جگہ پہ سپورٹ کرتے ہیں تو اس ملک کا 70% طبقہ جو کہ سطح غربت سے نیچے جی رہا ہے, جو کہ بیچارے سسکے مار رہے ہیں, جن کو فری علاج نہیں مل رہا, فری تعلیم نہیں مل رہی ہے, جن کے پاس 2 وقت کی کھانے کے پیسے نہیں ہیں, یاد رکھیے آپ ان سب لوگوں کے مجرم ہیں. ضروری نہیں کہ قاتل صرف وہ ہوتا ہے جو گولی چلاتا ہے, نہیں, وہ بتانے والا کہ فلاں جگہ وہ بندہ بیٹھا ہوا اس کو قتل کر دو, وہ اسلحہ پہنچانے والا, وہ اس کی طرفداری کرنے والا, وہ اس کے ساتھ کھڑا ہونے والا, وہ بھی برابر شریک جرم ہوتا ہے. اس لیے آپ اپنی جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی اپنے منصبوں کے لیے کہ مجھے تو یہ والی چیئرمینی مل جائے گی, مجھے تو کل الیکشن میں جو ہے وہ فلاں جگہ سے ٹکٹ مل جائے گی, مجھے تو جو ہے وہ فلاں جگہ سے جو ہے نا وہ چودھری صاحب میرے اوپر ہاتھ رکھ دیں گے, راجہ صاحب میرے اوپر ہاتھ رکھ دیں گے. ان چیزوں سے اپنے آپ کو باہر نکالو. عزت اور ذلت دینے والی اللہ کی ذات ہے. اگر اللہ نے آپ کو عزت دینی ہے
تو دنیا کی ساری طاقتیں جو ہے وہ آپ کو ذلت دینے پہ تل آئیں، کبھی بھی جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ نیست و نبود نہیں کر سکتی ہیں، آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہیں. لیکن اگر آپ کے مقدر میں ذلت ہے تو آپ دیکھ لیں اپنی اشرافیہ کو، بڑے بڑے منصبوں کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہی لوگ اگر بازاروں میں نکل آئیں تو کوئی تھوکتا نہیں ہے ان کے اوپر. لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے، میں کسی سیاسی شخصیت کا نام نہیں لے رہا، کسی بیوروکریٹ کا نام نہیں لے رہا، بقیت مجموعی آپ سے مخاطب ہوں. یار ایک قوم بنیے، اپنے اندر غیرت مندی کا مادہ پیدا کیجیے، اپنے بچوں کا احساس کیجیے. رول گئے آپ ساری زندگی، یار آپ کے اندر شرم بھی نہیں ہے، آپ کو حیا بھی نہیں آتا کہ ہمارے بچے کدھر ہیں، ہماری فیملیز کدھر ہیں، کتنے ہزاروں کلومیٹر ہم ان سے دور بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر بھی ہمیں شرم نہیں آتی ہے. ہم جو ہے وہ اشرافیہ کے بچے ان ملکوں کے اندر کیوں نہیں ہیں؟ اشرافیہ کے بچے کس ملک کے اندر مزدوری کر رہے ہیں؟ ایک چپڑاسی جو ہے وہ کسی دفتر میں لگا ہوا ہے تو اس کا بچہ بھی جو ہے وہ پتہ چلتا ہے جی اس کا تو آکسفورڈ میں داخلہ ہو گیا ہے، وہ تو جو ہے جی لاہور فلاں کالج میں پڑھ رہا ہے جہاں کبھی ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے، وہ تو بیکن اس کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ تو فلاں کا ہے، وہ تو فلاں کا ہے. لہٰذا ان چیزوں سے نکلو. ولاگ لمبا ہو گیا، معذرت خواہ ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بڑے تلخ جذبات ہیں، میری زبان میرے جذبات سمجھ لیجیے کہ آگ برسا رہے ہیں، اس لیے میرا دل کر رہا تھا چند دل کی باتیں آپ سے شیئر کروں، آپ کو اچھی لگیں یا بری لگیں. بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا.